عمر سدھو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ والی بات کہ ایک عورت نے 5 سال آ رہی ہوں کہ یہ جو کیس ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کیس بھی دراصل دونوں طرف سے دیکھ لیں کہ ایک ہائی پروفائل کیس ہونے کے باوجود دونوں کے اندر یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ اتنی تو کم از کم بااثر ہے کہ وہ 5 سال تک اپنا کیس لڑ سکتی ہے۔ میں خاص طور پر تعلیمی اداروں کے اندر اور دیگر اداروں کے اندر ہیلتھ سیکٹر کے اندر جو ہے نرسز اور جونیئر ڈاکٹرز، پھر جو ہے ایجوکیشن کے اندر جو ہے ہمارے خاص طور پر جو ہے یہ لیڈی ٹیچرز، جو چھوٹی سطح کے خواتین ہیں، معاشی طور پر، سماجی طور پر وہ جب شکار ہوتی ہیں تو جی آپ پلیز بات کیجئے۔ جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو نہ صرف یہ کہ وہاں سے انصاف نہیں ملتا، کیونکہ وہ لائر کو ہائر کرنا اور 5 سال مسلسل کیس لڑتے رہنا۔ ایک ذکر جیسے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یونیورسٹیز کا ہوا، یونیورسٹی میں اگر ایک اسٹوڈنٹ آ کر اپنی ہراسمنٹ کی اپلیکیشن لگاتی ہے یا وہ اپنی کمپلین دیتی ہے، وہ کمپلین کرتی ہے، تو اس کے بعد 4 سال تک مجھے بتائیں کہ 4 سال تک تو وہ پاس آؤٹ کر کے چلی بھی جائے گی۔ یہ کس طرح سے ممکن ہوگا کہ وہ اس کیس کو لڑے؟ دوسرے نمبر پر میں دوبارہ سے اس کو عرض کروں گی کہ جو اداروں کے اندر جو سیکچول ہراسمنٹ کے جو سیل بنے تھے یا سیکچول ہراسمنٹ کے جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان کمیٹیوں کے کردار پر بھی ایک سوال آتا ہے کہ یہ کیس بلاخر عدالت میں کیوں جاتے ہیں؟ کیا اومبڈسمن پرسن، کیا جو ہے اداروں کے اندر جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ اس طرح سے مؤثر کردار ادا کیوں نہیں کر سکتی جہاں پر جو ہے کسی بھی خاتون کو کمپلین کرنے کے بعد جو ہے انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے؟ یہ ٹیسٹ کیس کا اس حوالے سے کہ وہ نہ صرف 5 سال تک مستقل مزاجی کے ساتھ دیکھیں، جیسے ہمارے عدالتی نظام ہے، اس عدالتی نظام کے اندر خاص طور پر یہ ہراسمنٹ کا کیس ہو، اور دوسرے ہم نے کچھ کیسز جو رپورٹ کی وہ یہ ریپ کیسز وغیرہ، یہ جو ٹیبو عورت کے کردار کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ان کیسز کے اندر اگر انصاف کی فراہمی جلد ممکن نہ ہو تو میرا خیال یہ ہے کہ 1-2 خواتین جو ہے وہ اتنا لمبا جو ہے وہ اپنا کیس لڑ سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے عمر صاحب۔ عمر صاحبہ آپ نے جو بات کی میں ڈاکٹر عرفانہ صاحبہ کے پاس لے کے جاؤں گا۔ ڈاکٹر عرفانہ، شکر ادا کرتے ہیں چلیے ہم سب مل کے کہ 5 سال بعد ان کا فیصلہ آ گیا۔ وی نو کہ ایسے بہت ساری خواتین ہیں جن کی جب ڈیٹ آئی اور ان کو پکارا گیا تو پتہ چلا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی ہیں۔ سو مائی کویسچن از، جو بات کی ہے عمر سدھو صاحبہ نے بھی کہ جی جو یہ امبڈسمن کے پاس یا عدالت میں جانے سے پہلے جو ادارے ہیں، اور بڑا ادارہ ہے نا، کارپوریٹ ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، اتنا بڑا کہ صرف نام کے الیکٹرک ہے لیکن بجلی بلوچستان کو بھی دیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی ہم پہ ریویلیشن ہوئی ہے، اور پتہ نہیں کس طرح کی دیتا ہے، اسی طرح کی دے رہا ہے جس طرح کراچی کو دے رہا ہے۔ اتنا بڑا ادارہ ہے کہ الزام ثابت ہونے کے بعد بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، تو اب اس میں میری پرابلم یہ ہے کہ جب اتنا بڑا ادارہ، انٹرنیشنل ادارہ، ساری چیزیں، تو کیا اس ادارے کے رولز اور ریگولیشنز وہ بڑے ہیں یا پھر نام بڑا ہے، وہ سسٹم بڑا ہے؟ آپ جامعات سے اٹھا کے دیکھ لیں جہاں پہ بچوں کو ہراس کیا جاتا ہے، ایون فار دیٹ سیک لڑکوں کو ہراس کیا جاتا ہے کہ جی تم نے ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا تو ہم تمہیں نمبر نہیں دیں گے۔ فرام دس تھنگ ٹو اے کمپنی لائک کے الیکٹرک جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی رولز اینڈ ریگولیشنز آر فار موسٹ، سو سسٹم بڑا ہے یا رولز اینڈ ریگولیشنز بڑے ہیں اس کیس میں؟
جی، پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں اور سسٹم میں بھی وہ لوگ بڑے ہوتے ہیں جو بڑی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رولز اور ریگولیشن کو وہ اپنے فیور میں مینیپولیٹ کر لیتے ہیں. آپ جامعات دیکھ لیں، ہیلتھ سیکٹر دیکھ لیں، سب سے زیادہ ہراسمنٹ ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہوتی ہے اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر ہوتی ہے. کارپوریشنز کا بڑا آپ کو فلٹرنگ امیج ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہراسمنٹ پروف ہے. تو یہ جو کے الیکٹ کے حوالے سے کیس ہائی لائٹ ہوا ہے کہ کارپوریشنز اپنے رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں اور پاکستان کے قوانین سے بڑے تو کارپوریشن کے رولز نہیں ہوتے، جہاں پہ ہراسمنٹ کو کرمنلائز کیا گیا ہے اور ایک پورے سسٹمیٹک ڈائریکشن ہے ہر ادارے کے اندر کہ آپ کو ایز پر پینل کوڈ اپنے ادارے کے اندر کمیٹیز بنانی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ڈیسیژن میکنگ میں کتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ یونیورسٹیز کے بورڈ آف گورنرز، کے الیکٹرک کے بورڈ آف گورنرز اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ کتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو جب یہ ڈیسیشنز آتے ہیں تو کوشش کر کے ان کمیٹیز کے اندر بھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو یہ فیصلے، جب عورت ہمت کر کے، اول تو ہمت نہیں کرتی، ان کو لگتا ہے کہ ہمارے جاب چلی جائے گی، ہماری بدنامی ہو جائے گی، اور ہماری اسٹوڈنٹس جب ہیں وہ سیکھ نہیں آتی کہ ہماری شادیاں نہیں ہوں گی، ہمارا نام ہو جائے گا. تو بہت کم اسکول سے پل کر لیتے ہیں بچوں کو، کر لیتے ہیں. لڑکیاں بہت کم ہیں جو پرسنلی آ کے بتاتی ہیں، لیکن جب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک کمپلین ڈال دیں تو وہ بڑا ڈرتی ہیں کہ نہیں پھر ہمیں اتنے سال چلنا پڑے گا. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اتنے سال چلنا پڑتا ہے اور ٹرسٹ نہیں ہے ان اداروں کے اوپر، ان کمیٹیز کے اوپر، کیونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بنائی نہیں جاتی. وہ صرف خانہ پوری کے لیے بنائی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کو بتایا جائے. کے الیکٹر کی دیکھ لیں، سب سے پہلے تو یہ خاتون اپنی کمیٹی کے پاس گئی ہوگی تو یہ اٹھا کے اس کمیٹی، وہ کمیٹی میں کون کون سے ممبران تھے اور وہاں سے کیا ڈیسیشن آیا، اس کے بعد یہ اوبرس پرسن کے پاس گئی ہوگی. کیونکہ یہ ہے کہ پہلے اپنے انسٹیٹیوشنل کمیٹی کے پاس جائیں، پھر اوبرس پرسن کے پاس جائیں، پھر گورنر کے پاس جائیں. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کے الیکٹرک نے نہ صرف اس کمیٹی کو، کیونکہ یہ سی ای او ہے اور وہ سب سے ہیڈ بیٹھا ہوا ہے، وہی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے، وہ اپنے ہیڈ کے اگینسٹ تو ڈیسیشن نہیں دے سکے گی. اینڈ یو نیور نو کہ اس شخص نے کتنے لوگوں کو فیور کر کے اس جگہ پہ بٹھایا، وہ کیسے اس کے اگینسٹ جا سکتے ہیں. اینڈ ان دی اینڈ اگر عدالتوں سے بھی اس عورت کو انصاف نہیں ملنا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.